محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یتیم بچہ میرے گھر میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ میں کچھ دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کچھ ڈرا ہوا تھا۔ جب بھی اس کی نظر میرے شوہر پر پڑتی اس کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ ایک روز میں جیسے ہی آدھی رات کے وقت پانی پینے کے لیے اٹھی، برابر والے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں نے مجھ کو دہلا کر رکھ دیا۔ کسی کے رونے اور چیخنے چلانے کی آواز سن کر میں دبے پاؤں جیسے ہی اندھیرے کمرے میں گئی اور بلب کا بٹن آن کیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر غصے سے میرا خون کھول اٹھا، کیونکہ میں گہری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا، مگر ہمارے رشتے میں وہ بات نہیں رہی تھی۔ شادی کی شروعات پر ہر میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن میرے شوہر مجھ سے اب دور بھاگنے لگ گئے تھے۔ یہ مجھے شروعات میں ہی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ازدواجی تعلقات بنانے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ بس مہینے میں ایک بار میری امی اکثر کہتی تھیں کہ عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو ہمیشہ خود کی طرف مائل کرے، لیکن میرے اور ان کے درمیان اتنی جھجک تھی کہ میں چاہ کر بھی ان سے زیادہ بات نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان سے یہ بات کر کے ہی رہوں گی کہ جس طرح ایک مرد کے جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح ایک عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ میں ابھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اپنے شوہر کے پاس جاتی، اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور بے اختیار باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کا بے چینی بھرا انداز نہ جانے کیوں مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ دیر میں کمرے میں بیٹھی رہی تھی، پھر اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر سیدھا باہر آ گئی تھی۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی، یقیناً وہ کسی کام سے کچن میں گئے ہوں گے۔ میں فوراً اس طرف بڑھی تو اندر سے آتی ہوئی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ سکندر، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی زبان بند رکھنا۔ تم نے برابر والی بینا خالہ کو کیوں بتایا، جبکہ وہ بچہ جو میرے گھر کام کرتا تھا، جس کی عمر لگ بھگ 12 سال تھی، وہ سہم کر میرے شوہر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے شوہر ابھی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں کچن میں داخل ہو گئی تھی اور سکندر کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اچانک سے کیا بتا دیا اس نے بینا خالہ کو؟ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر بری طرح سے ہڑبڑا سے گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم اندر بیٹھی ابھی موبائل فون چلا رہی تھی نا، باہر کیوں آئی ہو؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سکندر رندی ہوئی آواز میں بولا، باجی میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ میں نے نظر گھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی، وہ فوراً ہی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ ایک بار پھر غصے سے دھاڑے، میرے معاملات سے دور رہا کرو۔ وہ بچہ ہمارے گھریلو معاملات برابر والی عورت کو بتا رہا ہے، کیا میں اسے اب ڈانٹوں بھی نہیں؟ میں فوراً سے بولی تھی، کون سے معاملات؟ نہ ہم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور نہ ہمارے پیسے آگے پیچھے ہوئے، نہ کسی قسم کی تنگ دستی ہوئی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو جا کر وہ باہر بتا رہا ہے؟ نہ ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آتے ہیں جو وہ ہمارے ازدواجی تعلق کے بارے میں انہیں بتائیں۔ میں مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے اپنے قریب تر کرتے ہوئے بولے، بہتر ہوگا کہ اپنے معاملات اپنے تک محدود رکھو۔ میں کسی بھی قسم کا سلوک کروں، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ گھر میرا ہے، یہاں میرے ہی اصول چلیں گے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ میں اپنی جگہ پر سن کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے حارث کا انداز کافی بدلا ہوا تھا، یہ بات مجھے کئی دنوں سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بچہ حارث سے کافی ڈرا ڈرا سا رہتا تھا، جہاں پر حارث ہوتے تھے وہ وہاں سے چلا جاتا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ حارث اور اس بچے کے درمیان کچھ ایسا چل رہا تھا جس سے میں مکمل ناواقف تھی۔
کچھ دنوں پہلے میں مارکیٹ گئی تھی، وہاں پر سکندر لوگوں کی دکان صاف کر رہا تھا۔ کبھی کسی دکان کے آگے جھاڑو لگاتا، کبھی کسی کے کپڑے ٹھیک کر کے سامنے رکھتا اور کبھی کپڑے تہہ لگاتا۔ پہلی بار مجھے کسی بچے پر شدت سے پیار آیا تھا۔ اس کی عمر کوئی تقریباً 12 سال تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھا تو وہ بولا، سکندر نام ہے میرا۔ بابا جان کے بعد اب گھر میں پیسے لے کر جانے والا صرف میں ہوں۔ امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں، سب کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، اس لیے یہ کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ میں اس سے اگلا سوال یہی کرنے والی تھی کہ تم کام کیوں کرتے ہو، سکول کیوں نہیں جاتے؟ اس کا بتانا میرا دل بہت رنجیدہ کر گیا تھا۔ کئی دنوں سے میں ایک ملازمہ تلاش کر رہی تھی جو گھر کے کام کاج میں میری مدد کر سکے۔ میں فوراً سے بولی، تمہیں کتنے پیسے مل جاتے ہیں ان لوگوں کے کام وغیرہ کر کے؟ وہ دکھی لہجے میں بولا، روز کے 200 یا 300۔ میرا دل مزید بوجھل سا ہو گیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں حارث سے اجازت لے کر سکندر کو اپنے گھر کام کاج کے لیے رکھ لوں گی۔ باہر سے سودا سلف لانا، میرے ساتھ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دینا کافی مدد ہو جائے گی اور اسے میری بدولت کچھ پیسے بھی مل جائیں گے۔ گھر آتے ہی میں نے حارث سے اس متعلق بات چیت کی تھی۔ اسے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ وہ کافی کھلے دماغ کا مرد تھا، بلکہ اس نے کافی دلچسپی دکھائی تھی کہ ہاں بچہ لے آؤ، ہمارے لیے کافی آسانی ہو جائے گی۔ میرے پیچھے تم اکیلی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے ٹینشن ہوگی۔ اس روز حارث کا انداز کافی بدل سا گیا تھا۔ اتنی محبت جتانا میری سمجھ سے باہر تھا، مگر میں خاموشی سے اگلے دن سکندر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا تو وہ فوراً سے راضی ہو گیا تھا۔ میں نے سیلری بھی زیادہ طے کی تھی، جس کی وجہ سے وہ منع نہیں کر پایا تھا۔ اگلے دن ہی وہ صبح سویرے ہمارے گھر آ گیا تھا۔ پورا دن اس نے بہت ہی محنت سے کام کیا تھا۔ کبھی برآمدے کی صفائی کرنا، کبھی لاؤنج کی صفائی کرنا، کبھی میرا کچن میں ہاتھ بٹانا۔ میری کافی مدد ہو گئی تھی۔ وہ یتیم تھا، اس لیے مجھے اس پر کافی رحم بھی آ رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔ رات کے وقت حارث آئے تھے۔ چند لمحے وہ سکندر کو بس خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا گمان ہوا جیسے حارث سکندر کو جانتے ہوں۔ میں نے 1-2 بار ان سے پوچھا بھی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے سکندر سے بات کی تھی کہ اگر تمہیں یہاں نوکری کرنی ہے تو کچھ کنڈیشنز ہیں۔ میں تھوڑا سا حیران ہوئی، بھلا یہ کس بات کی کنڈیشن رکھ رہے ہیں؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حارث بولے، یہاں کام کرنا ہے تو تمہیں 24 گھنٹے یہاں پر رہنا ہوگا۔ رات کے کسی بھی پہر ہمیں تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے تم اپنے گھر بتا دو۔ تمہاری چھٹی صرف اتوار کے دن ہوگی۔ اس دن تم اپنے گھر کو جا سکتے ہو، لیکن اس دن بھی رات تک تمہیں واپس آنا ہوگا۔ میں فوراً سے بولی، نہیں سکندر، اس کے بابا کا ابھی کچھ دن پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ اب یہ بچہ یہاں آ جائے گا تو پیچھے اس کی ماں مزید ہلکان ہوگی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر دھاڑے تھے، خاموش رہو تم، یہ مردوں کے معاملات ہوتے ہیں، عورتیں ایسے معاملات طے نہیں کرتی۔ ان کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلا وقت تھا جب انہوں نے مجھے اتنی بری طرح سے ایک انجان بچے کے سامنے ڈانٹا تھا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، جبکہ سکندر بولا، صاحب یہ ممکن نہیں ہے، میری امی جان اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیں گی۔ میں رات کو دیر سے چلا جاؤں گا، لیکن رات میں اپنے ہی گھر پر گزاروں گا۔ مگر میرے شوہر کی اگلی بات سن کر سکندر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ بولے، میں تمہیں مہینے کا 40,000 روپیہ دوں گا۔ بولو اب بھی منظور نہیں؟ جبکہ میں دنگ نگاہوں سے حارث کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں اتنی بڑی رقم دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، مگر حارث مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ سکندر بولا، ٹھیک ہے صاحب، میں اپنی امی جان سے پوچھ کر کل صبح آپ کو بتا دوں گا۔
میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام کاج نہیں کر سکتا، جبکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب حارث کو سمجھاؤں گی کہ نہیں، ایسے بچے کسی کی بھی ذمہ داری رات بھر کے لیے لینا خطرناک ہوگا۔ لیکن اس رات حارث نے میری ایک بات بھی نہیں سنی تھی۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ کافی خفا ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں، اگر اس بچے نے ہمارا سامان چوری کر لیا تو پھر کیا ہو گیا؟ میں بے اختیار بولی، وہ صرف 12 سال کا بچہ ہے، وہ بھلا کیوں چوری کرے گا؟ اور آپ 40,000 روپیہ دے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اتنی بڑی رقم کسی ملازم کو نہیں دی جا سکتی۔ مگر حارث تو ایسے ہو گئے تھے جیسے انہیں کچھ سن ہی نہیں رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 40,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، وہ بھی ایک 12 سال کے بچے کے لیے۔ اس کی والدہ نے فوراً سے اجازت دے دی تھی۔ اگلے دن سے ہی وہ اپنا سامان لے آیا تھا، مگر ٹھیک ایک ہفتے کے بعد سے کچھ بدلاؤ آیا تھا۔ سکندر شروع میں جس طرح چہک چہک کر مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ سب اب ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اب کافی ڈرا سہما سا رہنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ ابھی بھی جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ دیر میں کچن میں ہی کھڑی رہ گئی تھی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے شوہر لیپ ٹاپ پر بیٹھے اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ میں قدم بقدم چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی تھی اور ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، حارث، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ وہ بے اختیار چلائے، سمجھ کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ کہہ دیا نا کہ معمولی سی بات تھی، اس بات کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ میں فوراً سے بولی، حارث، میں آپ سے سکندر کی بات نہیں کرنا چاہ رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ آپ اس طرح چیخ کیوں رہے ہیں؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اپنی بکواس بند رکھو، میرے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر خاموشی سے سو جاؤ۔ ان کا یہ انداز حیرت انگیز طور پر مجھے چونکا چکا تھا۔ ان کا تھپڑ مارنا مجھے بے حد برا لگا تھا، لیکن اس سے ایک بات صاف جھلک رہی تھی کہ وہ کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے، جب بھی اس طرح سے برتاؤ کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا اور اس 1 سال میں انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شادی کے وقت میرے بابا جان نے مجھے گلے لگا کر صرف ایک بات کہی تھی، کبھی تمہارا دل نہ چاہے یا پھر وہ شخص تمہیں محبت نہ دے تو لوٹ آنا، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، اتنی چھوٹی سی بات پر میں اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ روتے روتے میں کب گہری نیند میں چلی گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا، لیکن ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک ایک چیخ کی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی۔ پہلے میں اس چیز کو اپنا وہم سمجھا تھا اور واپس قسم ساغر سو گئی تھی، لیکن لمحے کے بعد دوبارہ اسی پر درد چیخ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں بہت ہی کچی نیند کی عادی تھی، چند لمحے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا، لیکن جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ کمرے میں میرے شوہر کا نام و نشان تک موجود نہ تھا، وہ کہاں چلے گئے تھے مجھے نہیں معلوم تھا۔ ابھی میں بستر سے اترتی جبکہ ایک بار پھر مجھے وہی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ تھوڑا دھیان دینے پر مجھے یکدم احساس ہوا تھا کہ یہ سکندر کی آواز تھی، وہ بچاؤ بچاؤ کر کے چیخ چلا رہا تھا۔ میں فوراً چپل پہن کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں تھوڑا سا حیران ہوئی، بھلا اس وقت اس کے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ ابھی میں آگے بڑھتی جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر کمرے سے باہر آئے تھے، پسینے سے تر چہرہ، بکھرے ہوئے بال، بکھرے ہوئے کپڑے،
لمحے بھر کے لیے میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا چکے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ فوراً کمرے میں چلے گئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ عجیب و غریب سے خیالات میرے دل و دماغ میں گردش کرنے لگ گئے تھے۔ ایسے کئی واقعات میں سن چکی تھی جس میں مالک نے ایک چھوٹے بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ میرے قدم آگے بڑھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ چند لمحے میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی اور پھر میرے قدم بے اختیار سکندر کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ابھی میں ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولتی جب اچانک میرے شوہر نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر آئے تھے اور بستر پر پٹکتے ہوئے بولے، کچھ دیر پہلے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے کہ اپنے معاملات اپنے تک رکھو، میرے معاملات میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہا، سکندر کو سیلری میں دوں گا، اس کے ساتھ میں کچھ بھی کروں یہ میرا معاملہ ہے، تم بیچ میں کون ہوتی ہو بولنے والی؟ ان کی باتیں سن کر میں بے اختیار چیخی، آپ پاگل ہو چکے ہیں حارث، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس بچے کے ساتھ، کیا کر کے آئے ہوئے ہیں؟ میں نے بے وقت 2-3 سوال ان سے کر لیے تھے جبکہ ان کے پاس ایک بھی سوال کا جواب نہ تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولے، چپ چاپ سو جاؤ ورنہ میرا تم وہ روپ دیکھو گی جو میں تمہیں کبھی نہیں دکھانا چاہتا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے بال سمیٹ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ وہ میرے برابر میں لیٹتے ہی میرا ہاتھ تھام چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بستر سے اترنے کی بھی کوشش مت کرنا اور خاموشی سے چپ چاپ سوتی رہو۔ جبکہ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کچھ گڑبڑ تھی، سکندر محفوظ نہیں تھا اور یہی ایک چیز مجھے بے چین کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں سکندر کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ میرے شوہر کی گرفت اتنی سخت ہو گئی تھی کہ مجھے اب اپنی کلائی میں درد ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کئی بار میں نے ان سے التجا کی کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مگر ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہاتھ چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں فوراً کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سکندر ہمیشہ کی طرح ناشتے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ روز صبح چائے بناتا تھا، یہ کام میں نے اس کے ذمے لگا دیا تھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میں اس کی حالت دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی گردن، گال اور ہاتھوں پر دانتوں کے نشانات واضح طور پر جگمگا رہے تھے۔ بچے کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر نیل کے نشانات۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی میں نے دودھ وغیرہ بھی گرم کر دیا ہے، میں اب تھوڑا سا آرام کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔ اس کا لڑکھڑایا ہوا چہرہ دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تھا، لیکن مجھے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ وہ بچہ یہاں محفوظ نہ تھا اور یہ بات مجھے بہت اب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ دل ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ دیا ہو۔ میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میرے شوہر اتنے گھٹیا ہوں گے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہ گئی تھی اور پھر ہمت کر کے واپس کمرے میں آئی تھی۔ میرا ارادہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی سوال کروں گی تو وہ صاف مکر جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ ایک بچے کی زندگی بدترین ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا سوال کرنا سکندر کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ معمول کے مطابق میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان کے لیے باقی کا ناشتہ بنایا تھا اور انہیں رخصت کر کے میں سیدھا سکندر کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر
ہاتھ رکھا تو میرا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر آ گئی تھی۔ سکندر کا چیک اپ کرتے ہی وہ بولی، کون کر رہا ہے اس بچے کے ساتھ یہ ظلم؟ یہ ایک پولیس کیس ہے، اس بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ مجھے بلا کر اس کا نارمل انداز میں چیک اپ کروا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میں مزید رنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے سر جھکا کر انہیں ایک لفظ حرف بہ حرف بتا دیا۔ جب وہ بے اختیار بولی، تو کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اس بچے کو انصاف دلائیں گی یا پھر آپ اپنے شوہر کے ہاتھوں روز مرنے دیں گی؟ میں فوراً سے بولی، میں انصاف دلاؤں گی، میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے بس اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی غلطی قبول نہیں کریں گے جب تک میرے پاس شواہد نہ ہوں۔ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے مجھے چند ہدایتیں کی تھی اور چلی گئی تھی، جبکہ میں اب سکندر کے پاس بیٹھی مسلسل اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی تاکہ اس کا بخار اتر سکے۔ کچھ دیر کے بعد کی حالت بحال ہو گئی تھی اور وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کر بری طرح سے ڈر سا گیا تھا، جبکہ میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، ان سے سب معلوم ہے سکندر، حارث تمہارے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا کیا کرتا ہے؟ تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا باجی، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں فوراً سے بولی، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، ایک دفعہ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری ذات سے جو ہو سکے گا میں کروں گی، ایک بار ہمت تو کرو۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولا، بھائی مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں مرنا، میں ہی اپنے گھر کا کل سرمایہ ہوں، اگر میں مر گیا تو میرے پیچھے میری ماں اور بہنوں کا کیا ہوگا؟ ان کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کا سر تھپکتے ہوئے بولی، تم بے فکر رہو، تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی، لیکن تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گی، بس تم حوصلہ رکھنا، تم ابھی اپنے گھر چلے جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں تم نے نہیں آؤ گے۔ اور وہ روتے ہوئے بولا، اگر میں یہاں سے نوکری چھوڑ دوں تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہی ہیں کہ مجھ پر ایک ذمہ داری نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں صاحب بہت برا کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ میری مدد بھی تو کر رہے ہیں نا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا باجی، میں کیا کروں؟ اس کی باتیں سن کر کافی دیر تک میں خاموش رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر اس کی نوکری یہاں سے چھوٹ گئی تو اسے کہیں بھی 40,000 روپے والی نوکری نہیں ملے گی، مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی تھی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے اپنی والدہ سے ملوا سکتے ہو؟ یعنی تم مجھے اپنے گھر لے کر جا سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، جی آپ چلیں، آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہی تو مجھے اتنی اچھی نوکری ملی ہے۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اسے لیے اس کے گھر آ گئی تھی۔ وہ بہت ہی غریب طبقے کا بچہ تھا، اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ایک آسائش بھری زندگی میں ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کی ماں برقع پہن کر باہر سے اندر داخل ہوئی تھی، اپنے بیٹے کو دیکھ وہ فوراً ہی چہک اٹھی تھی اور اسے سینے سے لگا کر چومنے لگی، پیار دینے لگی، لیکن جیسے ہی انہیں حرارت محسوس ہوئی تو وہ فوراً سے بولی، تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ کیا ہوا میرے بچے؟ سکندر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، امی جان مجھے چھوڑے، میری باجی سے ملیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہوش میں چلی آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میری طرف آئی اور مجھے سلام کر کے بولی، بی بی صاحبہ، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، معذرت چاہتی ہوں، آپ یہاں خیریت؟ ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ غریب لوگوں کے گھروں میں اگر ان کے
بچوں کے مالک چلے جائیں تو ان کا رد عمل کچھ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس عورت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہوں اپنے ہی شوہر کے خلاف جا کر۔ ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہوں، لیکن میں ایک انسان کی اور ایک انسان ہونے کے ناطے مجھ پر لازم تھا کہ میں اس غریب بچے کی مدد کروں۔ اس عورت کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں بولی، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور سوالیہ بولی، بیگم صاحبہ سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی غلطی ہو گئی میرے بچے سے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، صرف 10 منٹ آپ میری بات سن لیں۔ انہوں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور سکندر کو باہر بھیج دیا تھا۔ ساتھ اپنی بچیوں کو بھی انہوں نے باہر ہی کھیلنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اب گھر میں صرف وہ اور میں ہی موجود تھے۔ میں نے سر جھکا کر ایک ایک بات ان کے گوش گزار کر دی تھی، جبکہ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ نہ، یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ باتیں بہت ہی تکلیف دہ ہوں گی، کیونکہ یہ باتیں میرا جینا بھی محال کر چکی ہیں۔ مجھے صرف آپ کی اب مدد چاہیے۔ وہ بولی، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے یتیم بچے کو اس طرح سے برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے فوراً سے انہیں رپورٹ درج کروانے کے لیے بولا تھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگیں کہ میں اسے نوکری سے ہٹا لیتی ہوں۔ میں نے بولا اگر آپ ایسا کریں گی تو اس آدمی کو مزید یہ سب کرنے کی اجازت دیں گی۔ آپ ایک دفعہ رپورٹ درج کروائیں، باقی معاملات میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا اور سکندر کو اس مہینے کی تنخواہ بھی مل جائے گی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ میرے ساتھ چل کر ہی انہوں نے پولیس اسٹیشن میں میرے شوہر کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی، جبکہ پولیس انسپکٹر کافی حیران و پریشان تھا، کیونکہ ساتھ میں بھی موجود تھی۔ انہوں نے کئی بار مجھ سے سوالات کیے، محترمہ آپ خود اپنے شوہر کی گواہی دے رہی ہیں؟ جبکہ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ فوراً ہی سکندر کے میڈیکل ٹیسٹ ہونے کے لیے بھیج دیے گئے تھے اور پھر سچائی سامنے آ گئی تھی۔ 2 دن کے بعد ہی حارث کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی، مگر ہمارا قانون اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنی آسانی سے ایک بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ میرے گھر والے مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ کسی نے بھی مجھے بلیم نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اب ایک ایسے انسان کے ساتھ جو مرد ہو کر بھی مرد نہیں ہے۔ میرے ماں باپ بھی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دیتے۔ جب طلاق کے پیپرز لے کر جب میں تھانے پہنچی تو انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ تم نے میری تو کہانی ہی نہیں سنی، تم نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں یہ سب کچھ کیوں کرتا ہوں، تم نے صرف اپنی مرضی چلائی ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کی باتیں سن کر میں صرف اتنا بولی تھی، مجھے آپ کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ آپ ایک گناہ گار ہیں اور آپ جیسے گناہ گار آدمی کو معافی نہیں ملتی۔ مگر انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مجھ سے معافیاں مانگنے لگ گئے تھے۔ چند لمحے میں خاموش رہی تھی، پھر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ سر جھکا کر بولے، میں 15 سال کی عمر سے اس گن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہمارے مدرسے میں یہ کام بہت عام ہو چکا تھا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ میری پرورش میرے بڑے بھائی جان نے کی ہے، اسی کی بدولت میں ایک مدرسے میں لگ گیا تھا۔ صبح سے شام تک ہم لوگ وہیں پر رہتے تھے اور اس دوران میری دوستی کچھ خراب لڑکوں سے بھی ہو گئی تھی، یہ جو کام بہت شوق سے کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، میں منع بھی کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے میں بھی اس مرض میں مبتلا ہوتا چلا گیا تھا اور اس کام کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ شادی سے پہلے
تو میں یہ کام بہت آسانی سے کر لیتا تھا، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چل پاتا تھا۔ لیکن شادی کے بعد میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی۔ میں بے چین سا رہنے لگا تھا۔ میں کیا کہتا، مجھے تم سے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجبوراً میں نے سکندر کے ساتھ یہ سب شروع کر دیا تھا، مگر میں کیا کرتا، میں خود کو روک نہیں پایا تھا۔ بس میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس وقت اس کا منہ توڑ دوں کہ وہ یہ بات کتنی آسانی سے بول رہے تھے، کہ میں خود کو روکتا تھا لیکن روک نہیں پاتا تھا، اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی وجہ سے ایک چھوٹے بچے کا دل و دماغ جتنا متاثر ہوا ہے میں بتا نہیں سکتی، نہ جانے وہ کن حالات سے گزرے گا، اور خدا سے بس آپ یہی دعا ہے کہ وہ آپ جیسا نہ بنے۔ میں طلاق لے کر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد پولیس اسٹیشن سے اطلاع مل گئی تھی کہ میرے شوہر نے خودکشی کر کے خود کی جان لے لی ہے۔ میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں گرا تھا، کیونکہ میں ایک ایسے انسان کے لیے رونا بھی میری نظر میں گناہ ہے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر حد سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے۔ ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو بھائی بہنوں کو نظر رکھنی چاہیے، ان کے چھوٹے بہن بھائی کیا کام کاج کرتے پھر رہے ہیں، اور اگر بڑا بھائی بھی ہے تو اس کی بیوی خیال کرنا چاہیے۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تباہ و برباد کیا تھا کیونکہ وہ ہم جنسی کا شکار تھے، اور رب العالمین نے ان کی پوری دنیا تباہ و برباد کر ڈالی۔ ہم سب کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسا کام کرتے ہوئے خوف کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر بالکل بھی نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہو۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔